جی تو بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک برِ صغیر میں دو بہت ہی امیر زادے میاں بیوی رہا کرتے تھے اور ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھر اولاد ہو گئی اور وہ بہت ہی خوش تھے۔ انہوں نے بچے کا نام رکھا بٹو۔ بٹو بہت ہی اچھا بچہ تھا اور بہت ہی خوش اخلاق بچہ تھا، تو والدین اس کی فکر میں لگ گئے کہ اسے کہیں اسکول میں داخل کرا دیں، اور بٹو کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا اور بٹو اسکول جانے لگ پڑا۔ جب وہاں بٹو کے بہت سارے ہی دوست بن گئے اور بٹو کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور ان کے ساتھ دوستی لگا لی۔ ٹیچر بھی بہت اچھی تھی اور بٹو کا بہت ہی خیال رکھتی تھی، لیکن بٹو کی ایک عادت بہت ہی اچھی تھی۔ وہ گھر آنے کی بجائے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگل تھا، وہاں پر بٹو جانوروں کے ساتھ کھیلا کودا کرتا تھا، اور والدین اس عادت کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھے اور کہتے تھے کہ یہ عادت بٹو کی اچھی نہیں ہے اور ہم اس عادت کی وجہ سے بٹو سے ناراض ہوتے ہیں۔ والدین سوچنے لگے کہ اب ہم اس کا کیا حل کریں، یہ تو ہمیں بہت ہی پریشان کرتا ہے اور جنگل میں بہت ہی جنگلی جانور اور شیر بھی رہتے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اس کے اوپر اگر حملہ کر دیا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد والدین آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بٹو پھر سے جنگل میں چلا گیا، دیکھتا ہے کہ ایک گائے اپنے بچڑے کے ساتھ بہت ہی خوش باش تھی۔ اچانک سے ایک شیر آ گیا اور شیر نے دیکھتے ہی حملے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد بٹو نے اس شیر کو سمجھایا کہ اس گائے کے اوپر حملہ مت کرو۔ یہ بات والدین کو جب پتہ چلی تو والدین بہت ہی خوش ہوئے اور بٹو کی اس عادت پر پہلے تو ناراض تھے، لیکن اس کے بعد بٹو کی اس عادت پر بہت ہی خوش ہوئے اور اس گائے نے دعا دی۔ اچانک سے ایسا ہوا کہ بٹو کا دوست شیر بٹو کے گھر آ گیا اور والدین یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ شیر کہنے لگا کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں، میں بٹو کا دوست ہوں اور اسے میں ملنے آیا ہوں۔ میں نے اس کے کہنے کے اوپر ایک گائے کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا۔